بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جیسا کہ ہماری تفسیر جو ہے نا آج کی سورہ رحمان آیت نمبر 30 پر 1 سے. آیت نمبر 30 پر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب جو ہے نا ہم ارادہ کریں گے کہ اے انس و جن تمہارے فیصلے کا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ میں تمہارے فیصلے کے لیے آؤں گا، یعنی کہ دھمکی کے انداز میں ڈرانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ انس اور جن میں تمہارے فیصلے کے لیے آؤں گا. دیکھیں سین ان قریب، نفرغ ہم ارادہ کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم ارادہ کریں گے لکم تمہارے لیے ایھا الثقلان اے ثقلان. ثقلان سے مراد انسان اور جن، انسان اور جن کو ثقلان بولتے ہیں. تو ثقلان کا اصل جو معنی بوجھ، جیسا کہ موٹا اٹھاتے ہیں لوگ، پیٹھ پہ بوجھ رکھتے ہیں، اسے بولتے ہیں کہ ثقلان. اس طرح جو ہے نا انس اور جن دونوں گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے حشر کے میدان میں آئیں گے، کیونکہ انس اور جن گناہ کرتے ہیں. وہ دونوں جو ہے نا گناہ لے کر جو ہے نا حشر کے میدان میں آئیں گے دونوں. تو وہی اللہ نے فرمایا کہ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ان قریب ہم تمہارے لیے، ہم تمہارے پاس ارادہ کریں گے اے انس اور جن تمہارے فیصلے کا. اللہ نے فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کس کس نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہم بولیں گے کہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اے اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ ہم تیری تعریف بیان کرتے ہیں. جبکہ جنوں کے سامنے جب یہ آیت پڑھا گیا فبأي آلاء ربكما تكذبان، جن یہی جواب دیتے تھے اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں. تو اس کے بعد آیت نمبر 30 پر 3 میں اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں جن اور انس تمام سے بولیں گے کہ آج کے دن تم کہیں بھاگنا چاہتے تو بھاگو، زمین و آسمان کے کسی بھی کنارے میں تم بھاگنا چاہتے تو بھاگو، لیکن تم اللہ سے نہیں بچ سکتے. تم اللہ سے نہیں بچ سکتے. آج کے دن تم کہیں بھی بھاگو لیکن تم اللہ سے نہیں بچ سکتے. وہی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا معشر الجن، یا اے معشر جماعت الجن والانس، اے انس اور جنوں کی جماعت، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے، ان تنفذوا یہ کہ تم بھاگو، من اقطار السماوات، آسمان و اقطار مطلب کنارے، آسمان و زمین کے کسی بھی کنارے، یعنی کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جن اور انس تم دنیا کے کسی بھی کنارے میں تم بھاگ جاؤ، آسمان و زمین کے کسی بھی کنارے میں تم بھاگو. فانفذوا تم بھاگو، لا تنفذون الا بسلطان، تم نہیں بھاگ سکتے مگر اللہ سے، یعنی کہ اللہ سے تو نہیں بھاگ سکتے، اللہ سے نہیں بچ سکتے تم، کیونکہ وہاں پورا کا پورا کنٹرول کس کا ہوگا؟ اللہ کا ہوگا. لمن الملک اليوم، بادشاہ اس دن صرف اللہ تعالیٰ ہوگا، اس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا، اس سے کوئی بچ بھی نہیں سکتا. یعنی کہ آیت 33 میں اللہ تعالیٰ انس اور جن کو دھمکی دیتے ہوئے کہیں گے حشر کے میدان میں تم کہاں بھاگنا چاہتے ہو بھاگو، دنیا زمین اور آسمان کے کسی بھی کنارے اگر تم بھاگیں گے تب بھی تم اللہ سے نہیں بچ سکتے. یہاں دو باتیں جو ذکر ہیں وہ یہ ہے کہ جس طرح آج آسمان و زمین ہے یہ ختم ہو جائے گی، لیکن حشر کے میدان میں بھی ایک آسمان و زمین ہوگا، اور دوسرا زمین اور دوسرا آسمان ہوگا، وہ دوسرا زمین اور دوسرا آسمان ہوگا. دوسری جو بات ہے یہاں اللہ نے فرمایا کہ یا معشر الجن، اے جن اور انس، سب سے پہلے جن کا ذکر ہے، اس کے بعد انسانوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہاں کس کا ذکر ہے؟ اس آیت میں بھاگنے کا ذکر ہے. زمین و آسمان کے کسی بھی کنارے میں بھاگ جاؤ. بھاگنے کے لیے طاقت ہونا چاہیے. سب سے زیادہ طاقت ہمارے سے جنوں کے پاس، ہم جن جو ہے نا ہمارے سے زیادہ طاقت رکھتا ہے وہ. تو اللہ نے فرمایا کہ جن سے بھی کہے گا کہ جن تو بھی کہیں بھی بھاگنا چاہتے تو بھاگ کے بتا، کیونکہ جن بہت طاقتور ہے. تو اس وجہ سے اللہ نے سب سے پہلے جن کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد انسان کا. دوسری جو تفسیر ہے سب سے پہلے اللہ نے جنوں کو پیدا کیا، اس کے بعد اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا. پھر اس کے بعد فبأي آلاء ربكما تكذبان، بس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے بلکہ ہم تیری ہی تعریف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد آیت 35 میں جب یہ کافروں کے حق میں فیصلہ ہو جائے گا، اب کافر کہاں جانا ہے؟ جہنم کی طرف جانا ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا کہ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، کافروں کی ایک جماعت جہنم کی طرف جائے گی. اب جہنم ہے یہاں
کافر یہاں نکلے گی جہنم کو جانے کے لیے تو کافر بھاگنے کی کوشش کریں گے، ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے. اگر وہ بھاگنے کی کوشش کریں یرسل علیکما، ان پر جو ہے نا انگار کے شعلے آ کے گر جائیں گے. اگر کافر جو ہے نا جہنم سے بچ کر ادھر ادھر بھاگنے کی کوشش، جیسا کہ گڑھا ہوتا ہے دنیا میں، ہم گڑھا ادھر ہے تو ہم بچ کر ادھر سے جاتے ہیں. کافر جو ہے نا جہنم ان کے سامنے رہے گا، وہ جہنم سے بچنے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے، ان کے اوپر جو ہے نا انگار کے شعلے آ کے گریں گے. اسی طرح جو ہے نا پگھلایا ہوا سونا جو ہے نا ان کے اوپر آ کے گر جائے گا. ادھر بھاگنے کی کوشش کریں گے تو ان کے اوپر انگار کے شعلے اور پگھلایا ہوا سونا ان کے اوپر آ کے گرے گا. وہی اللہ نے فرمایا یرسل بھیجا جائے گا علیکم تم دونوں پر، یعنی کہ انس اور جن اگر جہنم سے بچ کر بھاگنے کی کوشش کریں گے، شواز شعلہ من النار آگ کا. کافر جب جہنم کی طرف جائے گا اگر بھاگنے کی کوشش کرے گا تو اس کا جو ہے نا انگار کا شعلہ اس کے اوپر آ کے گرے گا. ونحاس، نحاس بولتے ہی پگھلایا ہوا سونا، پگھلایا ہوا سونا، اس طرح دھواں گرم جو بھاپ جو ہے نا ان کے اوپر آ کے گر جائے گا. پگھلایا ہوا سونا ہو یا بھاپ ہو کافروں کے آگ پر گرے گا. پھر اس پر اللہ نے کہا کہ فلا تنتصران، پس تمہارا کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا، وہاں کافروں کا کوئی مدد کرنے والا نہیں رہے گا. اس کے بعد ہم بولتے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. ہم بولیں گے کہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. اس کے بعد انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، یعنی کہ اس صورت میں نعمتوں کا ذکر بہت زیادہ ہے، اس صورت میں نعمتوں کا ذکر بہت زیادہ ہے. آیت نمبر 305 پہ اللہ نے جہنمیوں کو جب جہنم میں لے کر جائیں گے وہ جہنم سے بچنے کی کوشش کریں گے، انگار کے شعلے گریں گے، ان کے اوپر انگار کے شعلے آ کے گریں گے. تو اس وقت جو ہے نا ہم بولیں گے کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، یعنی کہ اس وقت نہیں بلکہ یہاں نیٹ ورک کٹ ہو رہی ہے شاید، اللہ المستعان. آواز السلام علیکم. نہیں الحمدللہ اچھا سے آتا ہے آواز، چلے کلیئر ہے. یرسل علیکم، یعنی کہ یہاں یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، جب کافروں کو جہنم کے پاس لے کر جائے گا تو جہنمی ادھر ادھر بھاگیں گے تو ان کے اوپر انگار کے شعلے آ کے فبأي آلاء ربكما تكذبان، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاتے ہو. تو یہاں نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو جہنم سے بچا دیا، اللہ نے ہم کو جہنم سے بچا دیا. تو اس وجہ سے ہم بولیں گے کہ لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد، اللہ تعالیٰ ہم تیری کوئی نعمت کو ہم نہیں جھٹلاتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ نے فرمایا کہ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، فإذا جب انشق جب پھٹ جائے گا، السماء آسمان، جب آسمان پھٹ جائے گا، فکانت پس ہو جائے گا آسمان وردہ، وردہ کا مطلب گلاب کو بولتی، روز جسے ہم بچوں سے بولتی ہیں کہ وردہ، یعنی کہ وردہ مطلب جو ہے نا لال رنگ، یعنی کہ آسمان پھٹ کے لال رنگ کی طرح ہو جائے گا. دہان تیل کی طرح، دہان کا مطلب تیل، جس طرح تیل ہوتا ہے وہ تیل رنگ لال رنگ کا تیل، پورا آسمان جو ہے نا لال رنگ کی تیل کی طرح ہو جائے گا. لال رنگ کیونکہ اس میں جو بات جو مفسرین جو ذکر کرتے ہیں امام شنقیطی اضواء البیان میں کہ اس وقت جو ہے نا جب جہنم پورے فرشتے جو ہے نا زمین پر آ جائیں گے، اس وقت جو ہے نا جہنم سے بھاپ نکلے گی، پورا بھاپ آسمان کی طرف جائے گا، وہ بھاپ جو ہے نا پورا آسمان کو پگھلا دے گا، گرم گرم بھاپ جو ہے نا پورا آسمان کو پگھلا دے گا. اس وجہ سے جو ہے نا پورا آسمان جو ہے نا لال ہو کے جو ہے نا پگھل جائیں گے اور جو ہے نا لال تیل کی طرح ہو جائیں گے. انگار کا بھاپ جو ہے نا آسمان کی طرف آئے گا تو پورا آسمان لال ہو جائے گا، پھر آسمان پگھل جائے گا، پھر لال تیل کی طرح جو ہے نا آسمان ہو جائے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان. آج یہاں تک جو ہے نا کافی ہے. بس آج کے سبق میں جو بات بتائی گئی ہے کہ آیت نمبر 1 میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم کافروں کا
اور انسانوں کا جنوں کا فیصلے کے لیے جو ہے نا ہم آئیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ آیت 25 میں فرماتے ہیں اے کافر اے انس اور جن تم کہاں بھاگنا چاہے بھاگو حشر کے میدان میں, تم کہیں بھی بھاگو تم اللہ سے نہیں بچ سکتے. پھر اس کے بعد آیت 25 لوگوں کو جہنم کی طرف لے کر جائیں گے. اس وقت جو ہے نا کافر ادھر ادھر بھاگیں گے تو ان پر انگار کے شعلے آ کے ان کے اوپر گریں گے اور پگھلائے ہوا کافر کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پھٹ جائے گا تو لال رنگ تیل جو ہے نا ہو جائے گا. پورا آسمان لال رنگ کی تیل کی طرح ہو جائے گا. کیوں لال رنگ؟ کیونکہ اس وقت جہنم سے بھاپ نکلے گی تو پورا آسمان جو ہے نا لال ہو جائے گا. پھر پورا آسمان پگھل جائے گا, وہ پگھل کر جو ہے نا لال رنگ کی تیل کی طرح ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ